ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کی میت کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ان کا واقعہ، ان کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں، لہٰذا آئیے ہم حضرت عثمان بن مظعون کے حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ ان کے قصے سے ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ لوگ اتنی ہی عبادت کریں جتنی کہ ضروری ہوتی ہے، اتنی زیادہ عبادت نہ کریں کہ اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو وقت نہ دے سکیں۔ تو اس سے اور بھی بہت سے ہمیں نصائح، پند و نصائح حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس واقعہ کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن مظعون قریش کے خاندان بنو جمع میں سے تھے۔ آپ نہایت صالح فطرت تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی لہو و لعب سے گریز کرتے تھے۔ آپ اس دور کے عربوں جیسی برائیوں سے بہت دور تھے۔ ابھی صرف 13 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ آپ بھی صحابہ کرام کی معیت میں اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت مشرکین مکہ کا ظلم عروج پر تھا۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ قافلہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ قریش نے ان مہاجرین کا تعاقب کیا مگر پکڑ نہ سکے۔ حبشہ میں سکون سے زندگی بسر کرتے ہوئے ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک اڑتی ہوئی خبر حبشہ پہنچی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر سب مہاجرین بہت خوش ہوئے اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ کے قریب پہنچنے اور پتہ چلا کہ وہ خبر بے بنیاد تھی، لہٰذا مشورہ ہوا کہ واپس حبشہ نہیں جانا بلکہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں یا قریش کے بڑے آدمیوں کی پناہ لے کر مکہ میں رہائش اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ سب کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو ولید بن مغیرہ حضرت خالد سیف اللہ کے باپ نے پناہ دی اور وہ مکہ میں امن و سکون سے رہنے لگے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے اور ولید بن مغیرہ کی پناہ سے باہر آ گئے۔ ان پر یہ خیال غالب تھا کہ بیچارے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور میں ولید بن مغیرہ کی پناہ میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وقت دور جاہلیت کا ایک مشہور شاعر لبید بن ربیہ مکہ آیا تو اہل مکہ نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ایک دفعہ وہ قریش کی مجلس میں ایک قصیدہ سنا رہا تھا تو اس نے یہ شعر پڑھا جس کا پہلا مصرع تھا، اس کا ترجمہ ہے: خبردار رہو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ حضرت عثمان وہاں موجود تھے اور پکار اٹھے کہ تو نے سچ کہا، لیکن جب دوسرا مصرع پڑھا جس کا ترجمہ ہے اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے، تو عثمان بول اٹھے کہ یہ غلط ہے، جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ لوگوں نے اس شعر کی دوبارہ فرمائش کی تو اس کے شعر پڑھنے پر حضرت عثمان نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ اس بات پر شاعر نے کفار کو بھڑکا دیا اور بنو مغیرہ کے ایک شخص نے حضرت عثمان کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی ایک آنکھ نیلی ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا: اگر تم میری پناہ میں ہوتے تو کسی کو تھپڑ مارنے کی جرت نہ ہوتی۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میری دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں ایسی چوٹ کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ ولید نے کہا: عثمان، بہتر ہے کہ تم پھر میری پناہ میں آ جاؤ۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میرے لیے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی مدد کی اور اسی مجلس میں ولید بن مغیرہ کے ایک بھتیجے نے دھونسا مار کر زوردار تھپڑ
مار کر اس شخص کی ناک توڑ دی۔ اس واقعہ کے بعد مشرکین نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھانا شروع کر دی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس مرتبہ 83 مرد اور 20 خواتین حبشہ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں حضرت عثمان، ان کے بیٹے صاحب اور 2 بھائی بھی شامل تھے۔ ان مہاجرین کو حبش میں رہتے ہوئے جب 4-5 سال گزر گئے تو ایک دن ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں۔ تو ان میں سے 33 مرد اور 8 خواتین سفر کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے پہلے مکہ پہنچے اور پھر وہاں سے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عثمان کا سارا خاندان ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ ان کی آمد سے رسول اللہ بہت خوشی ہوئے اور مکانات کی تعمیر کے لیے ان کو وسیع قطعات زمین عطا کیے۔ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بہادری سے لڑے۔ میدان جنگ سے آنے کے بعد آپ سخت بیمار پڑ گئے اور سن 2 ہجری کے آخر میں وفات پا گئے۔ رسول اللہ نے ان کی میت کی پیشانی پر 3 بار بوسہ دیا۔ حضرت عثمان کی زوجہ کا نام خولہ بنت سلیم تھا اور وہ رشتہ میں رسول اللہ کی خالہ ہوتی تھی۔ آپ بہت عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان عبادات میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بیوی بچوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو حضرت عثمان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، عثمان کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ فرمایا، تم ساری رات عبادت کرتے ہو اور مسلسل روزے رکھتے ہو، ایسا نہ کرو، تم پر تمہاری آنکھوں کا، تمہارے جسم کا، تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، یا رسول اللہ اب میں ایسا ہی کروں گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان دنیا سے سخت بیزار ہو گئے اور چاہا کہ قواعد تناسل کو ختم کر کے، قواعد تناسل یعنی اولاد والے جو تناسل ہیں جس سے نسل بڑھتی ہے، قواعد تناسل کو ختم کر کے رہبانیت اختیار کر لیں اور دنیا کی نعمتیں ترک کر دیں۔ حضور کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو آپ نے ان کو بلا کر سمجھایا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تمہیں میری ذات کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عثمان نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔